اچھا جناب، نکل گیا جی۔ سورہ اعراف 7th سورہ اینڈ verse number 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے تمام اچھے نام ہیں، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرتے ہیں یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک عرصے کے بعد ہم آج سورہ اعراف ایک مرتبہ پھر پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جن صورتوں کے گروپ کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اہل مکہ کو اور عرب کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں، اور سورہ اعراف میں ان کو اللہ نے وارن کیا، یعنی انہیں خبردار کیا۔ اس سے اگلی سورہ انفال، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تیار کیا اس مقصد کے لیے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے انکار کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کرے گا، تو مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی اخلاقی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی، ملیٹریلی بھی تیار کریں۔ اور سورہ توبہ ہے کہ جو اللہ کے اس عذاب کی امپلیمنٹیشن کی سورہ ہے۔ گویا کہ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جو دعوت، انذار یعنی وارننگ، تیاری پریپریشن، اور پھر عذاب پنشمنٹ، ان کو بیان کرتی ہیں۔ تو ہم اب سورہ اعراف کے جو وارننگ کی سورہ ہے، جو اصل میں اہل عرب کو خبردار کر رہی ہیں اس بات پر کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کیا اور اپنے دین کو اس پیغام کے مطابق نہیں ڈھالا کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جائے گا۔ تو یہ اب سورہ مبارکہ گویا کہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام ہیں، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ نام ہے یعنی اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو اس کے نام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے تمام نام اس کے صفاتی نام ہیں، یعنی اس کے ایٹریبیوٹس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں الف لام شروع میں لگایا جاتا ہے اور وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ مثال کے طور پر جاننے والا ہے تو اس کا نام بن گیا العلیم، اللہ حکمت والا ہے تو اس کا نام بن گیا الحکیم، اللہ ہمیں پالنے والا ہے وہ الرب ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ جو نام ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے، کہا تو یہی جاتا ہے اور کچھ ذاتی نام ہے اور کچھ صفاتی نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نام نہیں لینا چاہیے۔ ڈونٹ سے گاڈ، ڈونٹ سے خدا، اور سوا اینڈ سو آن۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنى اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، چنانچہ تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ یعنی جتنی بھی اچھی اعلیٰ صفات ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ اور میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ یہ اصل میں الہ، معبود، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ الالہ ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ کہا ہے کہ اللہ کو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو چاہے تم رحمان کہہ کے پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایما تدعوہ، تم اس کو جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں. تو یہاں وہی اچھے ناموں کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ تم ان کے ذریعے سے اس کو پکارو. ان کے ذریعے سے اس کو پکارو سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کو پکارتے ہیں کسی ایک پہلو سے، کسی ایک مقصد سے، اور بعض اوقات ہم اس کو پکارتے ہیں کسی دوسرے پہلو سے. تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ ہم جب اللہ کو پکاریں تو اپنے اس پکارنے کے میسج کے مطابق اس کی صفت کے ذریعے سے پکاریں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اس سے رزق مانگ رہے ہیں تو یا رزاق کہہ کے اس کو پکاریں، یا اسی کو کسی اور انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. یعنی انہوں نے توحید کے معاملے میں اس کے ناموں کو بگاڑ کر اس کی صفات کے اندر کجی خرابی پیدا کر کے اپنے عقیدے کو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بگاڑ دیا. چنانچہ اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دین میں بگاڑ پیدا کرنا، دین کی اصل تعلیمات میں اپنے طور پر کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا، اس کی یہ جو چیز ہے یہ اصل میں دین کے اندر خرابی پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا اس کے لیے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں وہ ان قریب بدلا دیے جائیں گے اپنے برے اعمال کا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایسے بھی ہیں امت یہدون کہ جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یعنی انسانوں میں بہت سے اچھے انسان ہیں، انسانوں میں وہ بھی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ خود ہدایت پر ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں سے داؤ پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہے. یعنی استدراج ہوتا ہے کسی کو ڈھیل دے کر آپ پھر اس کو پکڑتے ہیں ایسے داؤ کے ساتھ کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو دھیرے دھیرے ایسے داؤ کے ذریعے سے پکڑ رہے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنا تسلط، اپنا غلبہ، اپنی گرپ مضبوط کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، یہ جھٹلانے میں اور نہ ماننے میں یہ کیا فرق ہے؟ ہم لوگ جھٹلانے کی بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نہیں مانیں گے، میں نہیں مانتا اس چیز کو، وہ بھی جھٹلانا ہے. تو واٹ از جھٹلانا اینڈ واٹ از نہ ماننا؟ جھٹلانا اصل میں ہے جھوٹ قرار دینا. یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید بھی اور پیغمبروں کے جتنے بھی پیغامات ہیں وہ اس دعوے کے ساتھ آئے ہیں نا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. تو جو انکار کرتے ہیں کفرو، وہ وکذبو، وہ جھٹلاتے بھی ہیں. ایک یہ کہ آدمی کہے کہ میں آئی ڈونٹ ایگری، آئی بیگ ٹو ڈس ایگری.
کسی ایسی صورتحال میں کہ جس میں بات آخری حد تک واضح نہیں ہوئی ہے، اس کو بس ڈس ایگریمنٹ کہیں گے. لیکن پیغمبروں کے زمانے میں جس طرح سے کہ دعوت بالکل نمایاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو لوگ نہیں مانتے وہ انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ انکار سے آگے بڑھ کر وہ جھٹلاتے بھی ہیں. یعنی جو بات پیش کی گئی ہے اس کو جھوٹ قرار دیتے ہیں. سو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اس میں تو انسان گویا کہ بالکل، ہاں بالکل، اس میں آدمی ایک باغیانہ رویہ اختیار کرتا ہے. سو فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّ کَیدِی متین، اور میری تدبیر بڑی پختہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ظاہر ہے کہ کسی کو مہلت دینے میں، کسی کو ڈھیل دینے میں کوئی زحمت، کوئی پریشانی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی مجرم کو پکڑنے میں اگر تاخیر کر دیں، دیر کریں، تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور بھاگ کے کہیں اور مزید نقصان نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اس پوری کائنات کا مالک ہی نہیں ہے بلکہ اس کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول، گرفت میں لیے ہوئے ہے، اس کے لیے لوگوں کو وقتی طور پر مہلت دینا اور ڈھیل دینا یہ کسی خطرے کا باعث نہیں بنتا. وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے جو باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے اللہ کی گرفت، اس کے کنٹرول میں ہے. تو فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّ کَیدِی متین، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، بڑی محکم ہے. یعنی جب وہ میری گرفت میں ان کو لانا چاہوں گا تو وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے. اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی ان کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ جنون میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والے ہیں. یہی جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے، خبردار کرنا، وارن کرنا. اس میں ایک آیت مبارکہ میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے یہ ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. ساتھی سے مراد ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساتھی کہنے میں جو ایک حکمت، ایک بلاغت پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان زندگی گزار چکے تھے. مکے والے ان کو جانتے تھے، صبح و شام کے ان کے ساتھی تھے. آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری سے یہ لوگ متاثر تھے، مروب تھے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی ٹینڈنسی نہیں تھی کہ جو بعض لوگوں کے اندر کوئی ایبنارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر کسی قسم کے شخصیت میں جو ایک حسن ہوتا ہے بیلنس کا، اس سے ہٹ کے کوئی پہلو نہیں تھا. آپ انتہائی متوازن، لوگوں کے ساتھ با اخلاق، ذہنی عقلی طور پر سب سے زیادہ سمجھدار سیانے انسان تھے. تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم کن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ڈو یو نو whom you are talking about؟ یہ تمہارے ساتھی ہیں، تم نے ان کو صبح و شام دیکھا ہے. بات ہو کہ لوگ ان سے متاثر ہوں، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، تو کون نہیں ہے، کون ہے کہ جو ان کو نہیں جانتا ہو؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی یہ مجنون نہیں ہے. مجنون نہیں ہے کیوں کہا گیا؟ اذا کیا وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور یہ بھی کہ اس کا بڑا امکان ہے کہ ان کی مدت قریب آ لگی ہے. یعنی ان کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اب یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریب ہی آ لگی ہو. یعنی ان پر اس ساری حقیقت کو
کہ جو آسمانوں اور زمین میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر غور کرنے کے بعد یہ بات ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ان کی مدت اس دنیا میں رہنے کا ان کا ڈیوریشن یہ قریب ہے کہ ختم ہونے والا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اور جب وہ مدت آ جائے گی تو اس کے بعد کس بات کو یہ مانیں گے، پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے. یہ قرآن مجید نے بات بار بار بیان کی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اس دنیا پر غور کرتا ہے، آسمانوں اور زمین کی حقیقت پر غور کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کارخانہ جس نے بنایا ہے اس نے اس کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے. یعنی یہ بے مقصد کوئی تخلیق نہیں ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں بڑی حکمت ہے. اس کا بنانے والا، اس کا خالق، وہ اس نے اس کو بغیر کسی پرپز کے، بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا. چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگر زیادتی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ جو اصول پر کاربند ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جو انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے اور اس دنیا کے اس نظام کے بعد کوئی جواب دہی نہ ہو؟ تو فرمایا کہ یہ تو اس کائنات پر غور کرنے والے تمام وہ افراد کے جو دیانتداری سے اس پر غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کا بنانا کوئی عبث بیکار ایک منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک غایت ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے کہ جو نکلنے والا ہے، اور وہ آخرت کی صورت میں ہے. تو فرمایا کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو؟ وما خلق اللہ من شیء. اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا. وان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم. اور یہ بات بھی کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کی اجل، ان کی مدت اب قریب آ پہنچی ہے. یعنی یہ بھی ہر انسان جانتا ہے کہ اس دنیا میں ہم تھوڑے ہی عرصے کے لیے آئے ہیں. انفرادی حیثیت سے تو یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن قوموں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہ مختلف قوموں کے آثار لوگوں کے مشاہدے کے لیے کچھ چھوڑے ہوئے تھے، جس میں کہ لوگ خاص طور پر عرب کے جو تجارت کرتے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے گزرتے تھے، تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قومیں بھی اپنی ایک مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت کے مدعو بنے اور وہ اس کا انکار کرے. تو فرمایا کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پھر کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اس کے بعد تو ان کے لیے ایمان لانا بالکل بیکار ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور وہ ان کے لیے اور وہ ان کو ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ جب اس طرح کی آیات کو پڑھتے ہیں تو نہ جانے کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے جس کو ہدایت دے، اس کی مرضی ہے جس کو گمراہ کرے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس سے مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اس کے ہاں یہ فیصلہ الٹپ ہوتا ہے، بغیر کسی اصول کے ضابطے کے ہوتا ہے. بس یوں ہی موڈ آتا ہے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، اور موڈ آتا ہے تو کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بات انسان کسی سمجھدار انسان کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا. یعنی آپ کسی سمجھدار، انصاف پسند، انٹیلیجنٹ آدمی کے بارے میں کہیں کہ جی وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی سفارش، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے اصول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہ جانے کیسے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لی کہ بس اس کی مرضی آتی ہے تو وہ ہدایت دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ گمراہ کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی اصول نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی یہ بات بیان کی ہے، جس جگہ بھی یہ بیان کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پہ یہ تاثر یہ ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو باری تعالیٰ کیوں نہیں روک لیتا مجھ سے، مجھے کیوں نہیں روکتا؟ صحیح بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام میں کروں۔ کروں۔ اعوذ باللہ، مطلب یہ چیزیں میں نے یہ سنتا ہوں، میں جی، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ تمام انسان آزاد ہیں، اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کوئی چیز ان پہ ٹھوستا نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ بات اللہ نے پیدائشی طور پر بتا دی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کے بعد جب لوگ اپنی مرضی سے برائی کو اختیار کرتے ہیں اور اچھائی کو چھوڑتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک سچی بات کو ماننے کی صلاحیت ہے ان کی فطرت میں، وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا ضمیر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب انسان اس صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی جانب سے حق آئے اور وہ اس کو مان لے، اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی بری تقدیر کیا ہے، یہ بھی تو اس کے سچائی بھی ہے اس بات پر۔ نہیں، وہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے نا، وہ ایک دوسرے مفہوم میں، قدر خیر ہی و شر ہی، خیر اور شر کے دو مفہوم ہیں۔ ایک خیر کا مفہوم ہے اچھائی، یعنی جو ہم مورلی کہتے ہیں، اور شر کا مطلب ہے برائی، یعنی مورلی ڈیسپیکیبل، ان ایکسیپٹیبل۔ اور ایک عربی زبان میں خیر اور شر کا مطلب ہے اچھے حالات اور برے حالات۔ تو یہاں والقدر خیرہ و شرہ جو آپ نے بات بیان کی، اس میں اچھے اور برے حالات کا ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کے حالات اچھے ہو جائیں یا کسی کے حالات برے ہو جائیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بندوں کا تو کوئی اپنے ہی سے فیصلہ کرنے نہ کرنے کو، یعنی ظاہر ہے کہ اگر انسان ایک غلط فیصلہ کرے گا، غلط پلاننگ کرے گا تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا، اللہ تعالیٰ بس اس کو روکے گا نہیں۔ لیکن جو بات بیان کرنی مقصود ہے اس طرح کے جملوں میں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی تدبیر ٹھیک کر بھی لیتے ہیں اور اقدام صحیح کرتے بھی ہیں، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اچھے اور برے حالات کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ابھی سمجھ آئیے، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز آپ سے ہو جائے ہاں، اور اس میں آپ نے دیانتداری سے کیا ہو، ہاں، پھر بھی وہ نہ ہو، پھر وہ اللہ اسی کی طرف سے۔ یعنی ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں صحیح دیانتداری پلاننگ کرنی ہے، صحیح طریقے سے عمل کرنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ وہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے طور پر ایک اچھا فیصلہ کیا، اس پر خلوص سے آپ نے اقدام کیا اور بات ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے اوپر تنقید کرے اور یہ دیکھے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، لیکن یہاں جو میں بات کر رہا تھا بالکل اور ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اصل میں جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پہلا جملہ۔ میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام بیانات میں قرآن مجید اگلے جملے میں یہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا یا اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اس کی سنت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے قانون پر مبنی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آیت کا دوسرا حصہ کہہ رہا ہے وَيَذْرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ وہ جو مشہور آیت ہے کہ جس کو زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، سورہ قصص کی
آیت نمبر 56، سورہ قصص ہے 28ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا آخر میں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو اس دنیا میں ایک ہی چیز میرٹ پر ملتی ہے، ایک چیز، باقی کوئی چیز میرٹ پہ نہیں، اور وہ ہے ہدایت۔ باقی کسی کو مال زیادہ ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے، شہرت زیادہ ملی ہے، کسی کو کم ملی ہے، کسی کے تعلقات زیادہ ہے، کسی کے کم ہے، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی ایوری تھنگ ایلس، یہ آزمائش، یہ امتحان ہے۔ جن کو وہ دیتا ہے ان کو بھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے، اور جن سے لیتا ہے ان کو بھی امتحان میں ڈالتا ہے۔ جی ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، تو میرا اس میں میرٹ کہاں پہ ہے؟ نہ آپ بائی برتھ مسلمان ہیں، نہ اس میں کوئی میرٹ ہے، نہ کوئی ایڈوانٹیج ہے، نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ جو بائی برتھ نان مسلم ہے اس کی اس میں غلطی تو نہیں ہے نا؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں پتہ ہے، یہ آپ سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان پیدا ہونے میں ایڈوانٹیج ہے۔ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، بلکہ سچی بات ہے میں تو غور کرتا ہوں پتہ لگتا ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ میاں پوچھے گا قرآن تمہارے پاس تھا، قرآن تم جانتے تھے، کیتا کی ہے؟ ان کو تو وہ کہے گی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ ایسے بیکار قسم کے بدتمیز لوگوں کے پاس تو نے اپنا پیغام دیا ہوا تھا، وہ خود بھی کردار سے فارغ تھے اور نہ وہ کوئی دعوت دیتے تھے، تو یہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ میں ویسے ہی میں ذرا ڈرانے کے لیے کہا کہ مسلمانوں کا زیادہ ڈس ایڈوانٹیج، کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے، نتھنگ دیٹ یو کین سے کہ کسی کو ایڈوانٹیج کسی کو ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے معاملے میں بھی یہ کرتا ہے کہ ان کو چنتا ہے، ان کی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے لیے پھر آزمائش بھی زیادہ کڑی ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں کسی کو کسی دوسرے کے اوپر ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہو گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، نہیں، خدا کی شان سے یہ بالکل الگ بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس ہدایت کا تذکرہ ہے جی وہ تو مسلمان ہونے کے بعد ملتی ہے، نہیں دیکھیں، جس ہدایت کا تذکرہ ہے ہاں یعنی مسلمان ہو کر تو آپ کہتے ہیں نا ہم سیدھی ابھی ہمیں ابتدا ہوئی ہے، تو اس کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا رہے، استقامت عطا فرما۔ تو اس میں ہدایت تو ملتی رہتی ہے تھرو آؤٹ، پھر اور وہ بھی سلیکٹڈ فیو کو ملتی ہے، یا جیسے آپ نے کہا میرٹ پر ملتی ہے۔ دیکھیں جی، ہدایت کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہ ایک ریلیٹو چیز ہے۔ مجھے اور آپ کو جو ہدایت کا موقع ملا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوالٹی بہت مختلف اور کم ہے اس ہدایت سے کہ جو صحابہ کرام کو جس کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ان کی کیپیسٹی کے لحاظ سے۔ یہ کیپیسٹی آپ کی انوائرنمنٹ اور آپ کی پرسنالٹی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اللہ نے جو شخصیت دی جس میں میری انٹیلیجنس ہے، میرے جذبات ہیں اور میرا ماحول، یہ اصل میں میری کیپیسٹی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں وسعت۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ امتحان میں مبتلا نہیں کرتے، ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو ہدایت کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو ڈیفائن کروں تو ہدایت کہتے ہیں اس بات کو
کہ اللہ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا انسان کو وہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کے مطابق وہ زندگی ڈھالنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یہ ہے ہدایت. خدا تعالیٰ کی اس دنیا کو بنانے کی ایک سکیم ہے اور انسان اس سکیم کو سمجھ بھی جائے اور سمجھنے کے بعد اس کی طرف مائل بھی ہو جائے تو گویا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی توقع کیا ہے؟ اللہ کی توقع ہر انسان سے یہ ہے کہ اس کے اپنے ماحول میں جتنا ایک اس کے لیے ہدایت پانا ممکن ہے وہ اس کو پائے، اختیار کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. تو اس میں گزارش کر رہا تھا کہ مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ مسلموں سے بھی، مسلم سے بھی پوچھے گا، مسلمانوں سے بھی پوچھے گا، غیر مسلموں سے بھی پوچھے گا کہ ان کے ماحول میں جو ان کو ہدایت کا موقع ملا، جو ان کو صحیح بات کے جاننے کی اپرچونٹی ملی، انہوں نے اس کو کتنا اویل کیا. اور اللہ کے ہاں انصاف ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے خاندان، کسی کے پس منظر سے کے نتیجے میں ان کو نہ کوئی ایڈوانٹیج دیتا ہے نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج دیتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں. ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کی ہدایت اپنی پیور پرسٹائن فارم میں آ جائے اور ایفیکٹولی امپریسو طریقے سے آ جائے اور وہ اس کو ماننے سے گریز کریں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اگر بات ابھی کلیئر ہی نہیں ہوئی، بات ابھی کویسچنز کے کچھ جوابات ہیں کہ جو درکار ہیں اور آدمی ابھی اس وجہ سے ذرا متردد ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کسی شخص کے اس طرح کی کیفیت میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ان مکے والوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو اگر اللہ نے گمراہی کے بارے میں ان کے بارے میں طے کر لیا ہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جو سرکشی کرتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. سرکشی یعنی بغاوت، بغاوت تکبر، یعنی آدمی کا یہ ایٹیچیوڈ کہ میں نے نہیں کرنا، اگر ہے ٹھیک تو میں کیا کروں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں. ایان مرساہا، وہ کب لنگر انداز ہوگی. آخرت کی گھڑی یعنی وہ گھڑی بھی کہ جس میں قیامت آئے گی، اور وہ گھڑی بھی کہ جس میں ان لوگوں پر عذاب آئے گا. کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو در حقیقت اپنی قوم کو دو طرح کے عذابوں سے خبردار کرتے ہیں، ایک قیامت کی گھڑی اور ایک وہ پکڑ کہ جو کسی قوم پر آتی ہے کہ جو قیامت کے پکڑ کا ایک گویا کہ اس کی تمہید ہوتی ہے، اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے. آپ غور کریں گا کہیں کوئی شخص سنجیدگی سے اگر لوگوں کو کسی بارے میں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ چھت گر پڑے گی، تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، اینڈ سو آن. اور بعض وہ لوگ کہ جو اس کو سن رہے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر سن کر وہ اکتا جائیں گے اور وہ کہیں گے جی کہ آپ فار گاڈ سیک لے آئے اس کو. تو یہ اصل میں ان لوگوں کا یہی رویہ تھا اور وہ مذاق اڑاتے تھے. تو فرمایا کہ یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب وہ لنگر انداز ہوگی. گویا کہ وہ مذاق اڑانے میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ آپ نے کہا تھا کہ ایک جہاز ہے جو آ رہا ہے یعنی قیامت کا، اور آ کے وہ لنگر انداز ہوگا، وہ پھنس کہاں گیا ہے؟ ویئر ہیز اٹ اسٹاپڈ؟ ہمیں بتاؤ
تو یہ ایک مذاق اڑانے کا ایک انداز تھا. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. یعنی آخرت کب آئے گی یہ میں اس کا وقت ٹائم ٹیبل بتانے کے لیے نہیں آیا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت کے آنے پر سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. وہی ہے کہ جو اس کو ظاہر کرے گا اور اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ اس کا سارا علم اسی کے پاس ہے. ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اس کی آمد کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جس کو تم اس کے ان آثار کو نہیں دیکھ سکتے کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ آسمان و زمین معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اس کے آنے سے پہلے جس طرح کا شعور آسمان اور زمین کو ہے وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. یعنی وہ کوئی پہلے سے کوئی تمہیں اس کی تیاری نہیں کرائی جائے گی کہ اب 15 دن رہ گئے ہیں 10 دن رہ گئے ہیں، بلکہ وہ اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ایسے کہ گویا کہ آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے لیے کوئی بڑی ریسرچ کا ایک سوال ہے. قل انما علمها عند اللہ، ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کب آئے گی یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے پیغمبر تو اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ دلچسپی نہیں رکھتے اس کی تیاری میں، وہ irrelevant غیر ضروری سوالات کر کے اس کو ٹالتے ہیں اور مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال چونکہ اس کا جواب نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنے والی چیز نہیں ہے. یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ڈسکشنز ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان، اس میں وہ لوگ کہ جو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ پھر اسی طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو اصل بات ہے وہ درمیانی میں گول ہو جائے. یہ انسانوں کو جو انٹیلیجنس ملی ہے یہ اس کا ایک غلط استعمال ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں. اور قرآن مجید نے بتایا کہ خاص طور پر کفار جس نقطے کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے، جس سوال کو اٹھاتے تھے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آئے گی کب. تو اللہ تعالیٰ بار بار جواب دیتے ہیں کہ اس کے آنے کے وقت سے تمہارا کیا تعلق. یعنی وہ آج آئے، کل آئے، 10 سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے تو اہم بات یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور قیامت کے روز انسانوں کا سوال ہو کہ ہاں جواب دہی ہوگی اللہ کے ہاں، ان سے سوال ہوگا. یہ بات کہ وہ آج آئے گی یا کل آئے گی، اس سے اس کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بارے میں نہ نفع اور نہ نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا. یعنی میں خود بھی اپنے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، اتنے ہی نفع اور نقصان کا میں علم رکھتا ہوں جتنا کہ میرے رب نے مجھے دے دیا. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں بڑی کثرت کرتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ چھوتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال ایسے کر رہے ہو جیسے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے. نہیں، مجھے اسی کا علم ہے کہ جو میرے رب نے مجھے بتا دیا، اور مجھے تو خود بھی اپنے اوپر نہ نفع کا اور نہ نقصان کا کوئی اختیار ہے. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے. مجھے تو خیر کی تمنا ہے، میں بھلائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں بھی میری لمیٹیشنز ہیں. اس لیے کہ اگر میں غیب کا سارا جاننے والا ہوتا
تو میں پھر خیر کے معاملے میں بہت کثرت کرتا، بہت آگے بڑھتا، اور مجھے کوئی برائی، کوئی تکلیف نہ چھوتی۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ مجھے بھی نقصان ہوتا ہے، تم یہ دیکھتے ہو کہ میں بھی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہوں۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں کچھ بھی نہیں ہوں سوائے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یعنی میری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ میں لوگوں کو خبردار کروں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب وہ جواب دہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس دن کی تیاری نہ کی ہو تو وہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اور میں ان لوگوں کو خوشخبری سناؤں کہ جو اس دنیا میں صحیح رویہ اختیار کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں انعام ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں ویلکمنگ ایک ریوارڈ ہے، ایک ان کے لیے تیاری ہے۔ اور یہ بات وہی لوگ مانیں گے کہ جو ماننا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایمان لانے کی طرف رجحان، انکلینیشن موجود ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج شروع کیا آیت نمبر 180 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں نام اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم پکارو اس کو ان کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کج روی، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو حق کے مطابق ہدایت، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، اسی کے مطابق وہ عدل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم دھیرے دھیرے ان کو گھیر رہے ہیں وہاں سے کہ جہاں سے کہ وہ نہیں جانتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ ان قیدی متین، میرا پلان بہت مضبوط ہے، میرا ان کے بارے میں منصوبہ محکم ہے۔ اولم یتفکروا، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی یہ مجنون نہیں ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ کھلے کھلے خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو؟ وما خلق اللہ من شیء، اور وہ سب کہ جو اللہ نے پیدا کیا۔ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، اور یہ بھی کہ اس کا امکان ہے کہ ان کی اجل، ان کی مدت قریب آ چکی ہے، یعنی ان کی مدت کا خاتمہ اب قریب آ چکا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حدیث کا لفظ قرآن مجید میں اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کون سی بات ہے کہ جس کو یہ لوگ مانیں گے جب وہ وقت ان کے اوپر آ جائے گا۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یا آپ سے سوال کرتے ہیں آخرت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب وہ لنگر انداز ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا يجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر کوئی بھی سوائے اس کے۔ ثقلت فی السماوات والارض،
آسمان اور زمین بوجھل ہیں اس کی وجہ سے. لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بارے میں نہ نفع اور نہ ہی نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوں. الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ نے جو چاہا. ولو کنت عالم الغیب، اور نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. اور اگر ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر میں بہت کثرت کرتا. وما مسنی السوء، اور میں برائی مجھ کو نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. آج بڑا مشکل تھا بیان کرنا، اس لیے کہ میں کمپیٹ کر رہا تھا ایک اور صاحب سے. سر جی آ جائیں آپ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، پتہ کیا چکر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یو نو آئی ہیو سچ اے پور ایبلٹی ٹو فوکس. اگر کوئی ڈسٹریکشن ہو میرے ساتھ، پتہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، اگر ساتھ میں نماز کوئی پڑھ رہا ہو نا اور وہ کوئی اونچی آواز میں بولنا شروع کرے تو میں اپنی کان میں انگلی ڈال دیتا ہوں کہ یار مطلب یہ کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. بعض لوگ انگلیاں ہلانے لگتے ہیں، جب کوئی انگلی ہلانے لگتا ہے نا تو میں اپنی آنکھ بند کر دیتا ہوں. آئی کانٹ کنسنٹریٹ یار، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے. وہ ورنہ بھی کرے یار بھائی، آپ آرام سے اپنی نماز مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو بہت مشکل کام ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے آنیسٹلی. میں نے دیکھا کہ لوگ ٹانگیں ہلانے لگتے ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح کی ایک آزمائش یہ بھی ہے. جی جی اس کی جو کنوٹیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر علم غیب میرے پاس ہوتا تو میں شاید اس کو آگے مثلاً بتاتا. ویئرز اس کی ایک ترجمہ جس طرح اسلائی صاحب کا ورنہ اس طرح سے ہے نا کہ اگر کیا بولیں یہ ہوتا ہے تو میں خیر کے خزانے اکٹھے کر لیتا. تو مطلب ٹھیک ہے فلسافیکلی اگر دیکھا جائے تو بات تو اینڈ میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے قرآن تک میں اس چیز کا ہے نا کہ آپ تو دوسروں کی خیر کے بڑے حریص ہیں. ہاں اس پوائنٹ سے تو صحیح ہے، لیکن ترجمہ کہ اس سے یہ اکٹھا کر لینے کے معاملے میں ہے یا خیر میں کثرت کرنے سے، مطلب یہ گیونگ اور ٹیک کا جو تھوڑا سا سٹل سا ڈفرنس آ رہا ہے. لستکثرت، میں کثرت کرتا، ادھر کیا ہے جی، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. یہ ایگزیکٹلی اسی ترجمے کی ریفرنس میں پوچھا تھا نا، یہ تو جمع سے مراد یہ ٹھیک ہے کہ اینڈ میں اس کا تو نبی کا تو بیسیکلی جو مینڈیٹ ہے اس میں تو وہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ صرف گرامیٹیکلی ہم جسٹ آسکنگ ٹو کلیریفائی ہے کہ یہ اس میں اپنی ذات کے لیے وہ جمع کرنے کو کہہ رہے ہیں یا ظاہر ہے اینڈ میں تو وہی ہے کہ سبھی کے لیے ہے. اور فزیکلی مال اٹھا کے تو آپ نے پروف بھی کیا. تو یہ ایک طرح سے یعنی اپنی اس ابدیت کا نہیں ایک بڑا ہی کہنا چاہیے. ہاں میری یقیناً کہ اپنے لیے سب سے زیادہ اکٹھی کرتا ہے میرے علم میں ہوتی باتیں کرنے سے. یعنی میں نے اس کو یوں دیکھا، ہاں میں نے اس کو یوں دیکھا کہ یہ ایک تو اس میں ایک اور پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ خیر آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک تو اس خیر کے لیے آتا ہے کہ جو ہم عام طور پر لفظ بولتے ہیں، اور عربی زبان میں قرآن مجید میں یہ دنیاوی دولت کے لیے بھی آیا ہے. تو لستکثرت من الخیر، میں لازماً کثرت کرتا یا بڑی تعداد میں جمع کرتا خیر. دولت مال کے مفہوم میں آدمی لے نہیں سکتا، یعنی وہ آپ کو لینے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ اس مفہوم میں ہے. وہ جو پیغمبر کی شان ہے ظاہر ہے اس میں یہ چیز معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ہی مفہوم میں کہ جو خیر کے بھی میرے پاس امکانات ہیں
اس میں بھی میری لمیٹیشن یہ ہے کہ جتنا مجھے اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے میں بس اتنی ہی خیر بھی جمع کر پاتا ہوں یا خیر بھی خود کر پاتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کر پاتا ہوں، یہ میں محسوس ہوتا ہے. جتنے خزانے ہوں گے، جتنے عطا ہوں گے، وہ بھی تو تقسیم کرنے کے لیے ہیں. یعنی دوسرا مفہوم اگر لیا جائے تو پھر یہی مطلب ہوگا کہ میں بات کر رہا تھا اینڈ میں تو اس کا اینڈ میں ہی تھا، یعنی یہ مطلب نہیں کہ میں پھر کثرت سے مال لیتا اور لٹاتا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں تو بڑا ہی ایک سادہ زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ میری زندگی میں تو معاشی طور پر تنگی ہے اور مجھے پھر اس صورت میں کوئی تکلیف نہ چھوتی. ترجمہ آپ لوگوں کی بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے. سورہ قصص کے ساتھ جو آپ نے ریلیٹ کیا جس آیت کے ساتھ، ہاں وہاں بھی غالباً دیکھا جائے تو یہی لمیٹیشن آ رہی ہے نا. جی میں نہیں ہدایت دیتا، یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے. میں تو میرے پاس تو جتنا موقع ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اختیار ہوتا تو وہ تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید آپ سب کو ہدایت دیتے. آپ کے اندر تو جو لوگوں کے لیے ایک ہمدردی بھلائی کا جذبہ تھا، اس میں تو قرآن مجید میں سورہ کہف میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ اس غم میں یہ ایمان نہیں لائیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یعنی جب ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، میرے جیسا کوئی لوگوں کو دعوت دینے والا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد بے صبرا ہو کے کہے گا دفع ہو جاؤ، اور دو چار لعنت بھی سنا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں کے ایمان کے، ہدایت کے اس قدر متمنی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ بس کرے یار، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا. یہ آپ کچھ فرما رہی تھیں. جی بس یہ کہہ رہی تھی کہ بیسکلی یہی ہوگا کہ مطلب وہ سب کی، جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی اچھائی سب کے لیے چاہتے تھے جی، ان کے اس ورسز کا یہی میننگ ہے کہ وہ ان کے اگر ٹوٹل ان کا اگر اختیار ہوتا تو سب میں خیر ہی، سب میں خیر ہوتی، بھلائی ہوتی سب کے لیے، کسی کے لیے. مگر آپ اس سوال کا جواب دے رہے جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ اس خیر سے مراد ہدایت لے رہی ہیں یا دولت لے رہی ہیں جس کو کہ وہ تقسیم کرتے؟ ہدایت. یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت جو ہے وہی آپ کو کہا گیا، آپ نے خود فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبانی یہ بات بیان کرنے کے لیے کہا کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس میں بہت زیادہ کثرت کرتا. قرآن میں تو ایک اور جگہ پہ حکمت کو بھی تو خیر سے تعبیر کی ہے یقیناً، لیکن اس میں لیٹس فیس اٹ، اس میں ہماری بات میں جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ اگلا جملہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ چھوتی. یہ برائی سے مراد تکلیف، غربت، پریشانی. تو معلوم ہوتا ہے کہ خیر وہی والی چیز ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، یعنی وہ فائنینشیل ایسپیکٹ کے جو پھر آپ لے کے لوگوں تک وہ پہنچاتے. مادی خیر، مادی بھلائی، واللہ عالم. ایونچولی اخروی راحتوں کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عام نیک آدمی کے وہ بھی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی چیز کما رہا ہے تو وہ بھلائی کے لیے کمائے گا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اگر خیر ملتی تو آگے اور پھیلاتے. تو وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ میرے تو اختیار میں ہی نہیں ہے. اس میں اگر یہ بات مان لی جائے نا تو اس میں ایک خوبی ہے. وہ خوبی کیا ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل نیکی، جو اعلیٰ نیکی ہے، وہ غربت میں ہے، وہ مفلسی میں ہے، درویشی میں. درویشی دیکھیں ہمارے یہاں لفظ ہے درویشی، اور وہ کیا ہے کہ آدمی بالکل غریب ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو مفہوم ہے، یہ جو ہم جس کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں کہ ایک ڈسپیوٹ ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امیری میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ایک خیر ہے. اچھے مقصد کے لیے اس کی
تمنا پیغمبروں نے بھی کی، لیکن جب ان کے اوپر وہ حالات آئے کہ جو غربت کے حالات ہیں تو اس میں بھی وہ صبر، استقامت، خدا کے اوپر بھروسے کا اعلیٰ ترین نمونہ بنے۔ تو وہ جو ہمارے ہاں جو ایک مشہور بات ہو گئی ہے کہ جو اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آخر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بھی اللہ ہی کے پیغمبر تھے، اور ان کو تو بادشاہت ملی اور بڑی کثرت سے قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شان و شوکت تھی، مگر اس میں بھی وہ دل سے بالکل درویش رہے، میانہ روی اختیار کی۔ ایک دعا میں بھی یہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب تو مجھے میانہ روی کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے، چاہے غنا ہو چاہے فقر ہو، دونوں صورتوں میں متوازن میانہ روی کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، چاہے کسی سطح کا بھی انسان ہو، کہ وہ یہ کہے کہ نہ ہی ملے تو مجھے بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، واللہ عالم۔ یعنی میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یہ تھا میرے ذہن میں بھی کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہاں جی جی، خیرن کثیرہ، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے جی۔ ہاں لیکن وہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ وما مسنی سو کا کیا کریں گے، اور مجھے برائی نہ چھوتی، تو لستکثرت من الخیر کا مطلب وہی ہونا چاہیے کہ جو اس کے مطابق ہو، تو وہ یہی لگتا ہے۔ ادھر میرے اس کے گرنے کے بعد جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا، سارے مٹ گئے۔ اب انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، تو بڑے وقت پہ بڑے وقت پہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ اور اب اگر کرنل صاحب فون بھی کریں تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آئی ہیو نو پرابلم، اٹس آل اوور۔ اوکے سر، تھینک یو۔ نماز پڑھ لیں ہم جی، ہم بالکل ان شاء اللہ۔ تھینک یو سر، ایوری تھنگ ہیز کم بیک ٹو نارمل روٹین، الحمد للہ۔ Spared that much time. Pleasure.